السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نقش نالین پاک سے حصول برکت۔ آغاز کرتے ہیں۔ ابو جعفر احمد بن عبد المجید جو کہ بہت بڑے عالم، باعمل اور متقی و پرہیزگار شخص تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک طالب علم کو نالین پاک کا نقش بنوا دیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے گزشتہ رات اس نقش کی ایک حیران کن برکت کا مشاہدہ کیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کون سی ایسی عجیب برکت دیکھی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری اہلیہ کو اچانک اتنا شدید درد ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ قریب المرگ تھی۔ پس میں نے نالین پاک کا یہ نقش اس کے درد والی جگہ پر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، آج ہم پر صاحب نال یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت و کرامت ظاہر فرما دے۔ اس طالب علم نے بیان کیا کہ پس اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو فوراً شفا عطا فرمائی۔ شہر فاس کے مفتی شیخ محمد قصار بچپن میں اپنے بعض رشتہ داروں کے ساتھ اپنے گھر کی نچلی منزل میں بیٹھے تھے۔ یہ بھی شہر فاس کی دیگر عام عمارتوں کی طرح ایک بڑی عمارت تھی جس کی بڑی بڑی دیواریں اور اونچے کمرے تھے۔ ان لوگوں کے سروں کے عین اوپر دیوار پر نقش نالین پاک اس قدر بلندی پر لگا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو تو وہ سر کے برابر ہو۔ اللہ کی شان کے اوپر والی منزل نچلی منزل پر گر گئی اور پوری عمارت منہدم ہو گئی۔ لوگوں نے ملبے تلے دبے ہوئے لوگوں کی موت کا یقین کر لیا اور ایک دن سے زائد وہ ملبے تلے دبے رہے۔ ایک دن کے بعد لوگ کفن دفن کی غرض سے ملبہ ہٹاتے ہٹاتے ان تک پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ نیچے دبے ہوئے جملہ افراد نقش نالین پاک کی برکت سے زندہ و سلامت ہیں اور انہیں کوئی گزن تک نہیں پہنچی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ تھا کہ وہ اس جان لیوا حادثہ میں بال بال بچ گئے۔ ہوا یوں کہ جب اوپر والی دیوار گر گئی تو وہ ان پر مانند ایک خیمہ ٹھہر گئی۔ دیوار کا اوپر والا حصہ اس جگہ سے جا لگا جس کے نیچے نالین پاک تھا اور نچلا حصہ زمین میں کھڑا ہو گیا، جس کے بعد مٹی پتھر وغیرہ پہاڑ کی طرح اوپر سے نیچے گرتے رہے۔ یہ لوگ اس کے نیچے محفوظ رہے۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو ہر قسم کی تکلیف اور نقصان سے اپنی حفاظت میں رکھا۔ شیخ عبدالخالق بن حب النبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال نصف رمضان کو مجھے ایک پھوڑا نکل آیا اور کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے سخت تکلیف لاحق ہوئی۔ میں اس مرض کے ماہر اطباء اور جراح کے پاس گیا مگر کوئی بھی اس تکلیف کو سمجھ سکا اور نہ کوئی اس کا علاج تجویز کر سکا۔ مجھے شدت تکلیف نے بے چین کیا ہوا تھا۔ پھر جب اچانک مجھے اس نقش نال پاک کے فضائل و برکات یاد آئے تو میں نے اس نقش کو جائے تکلیف پر رکھا اور دعا کی، اے اللہ، تجھ سے تیرے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیتے ہوئے سوال کرتا ہوں جو کہ اس نال مبارک میں چلتے رہے ہیں جس کا یہ نقش ہے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے پروردگار، مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ وہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم مجھے ایک دن کے اندر ایسا افاقہ ہو گیا گویا کہ تکلیف تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ان کی ایک بچی تھی جس کی آنکھیں ایسی خراب ہوئیں کہ اطباء اس کے علاج سے عاجز آ گئے۔ ایک دن اس بچی نے ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نال پاک کے نقش کے بہت زیادہ فوائد و برکات ہیں، مجھے بھی لا کر دیں۔ پس انہوں نے اس کو نقش مبارک دیا۔ اس بچی نے نقش کو اپنی آنکھوں پر رکھا تو نقش نالین پاک کی برکت سے اس کی آنکھوں کی بیماری ختم ہو گئی۔ صاحب فتح المطال امام مکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس نقش پاک کے فوائد و برکات کا میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ ہوا یوں کہ میں ذکردہ شریف 1027 ہجری کو غرب جزائر میں ایک بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، دریا خوب طغیانی پر تھا۔ سیلاب کی ایک تیز ریلے کے ساتھ جہاز کے کئی تختے ٹوٹ گئے۔ ہم سب ہلاکت کے قریب تھے اور تمام لوگ اپنی نجات سے مایوس ہو گئے اور موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے کہ میں نے جہاز کے کپتان کے پاس
نقش نالین بھیجا کہ اس کی برکت سے خیر کی امید رکھے۔ چنانچہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر کرم فرمایا اور ہمیں صحیح و سلامت پار لگا دیا، اور اسے سمندری سفر کے ماہرین نے بڑی کرامت کی نشانی شمار کیا۔ اسی سفر کے دوران راستے میں ایک مقام پر ڈاکوؤں کا قبضہ تھا جو لوگوں کو لوٹتے تھے۔ ان کے پاس بہت سارا اسلحہ اور کثیر لوگ تھے۔ اللہ نے ہمیں اس نقش پاک کی برکت سے ان کی آنکھوں سے چھپائے رکھا اور ہم مدینہ منورہ میں صحیح سالم پہنچ گئے۔ امام مکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک دن ہم دریا میں سفر پر تھے کہ سامنے ایک بہت بڑا پتھر ظاہر ہوا کہ اگر ہماری کشتی اس سے ٹکرا جاتی تو پاش پاش ہو جاتی۔ ہماری کشتی اس پہاڑی نما غار میں گھس گئی۔ اس پتھر نے ہمیں آگے پیچھے دائیں بائیں سے اس طرح گھیر لیا کہ اس پتھر اور ہماری کشتی کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت دریا کی موجیں پورے جوبن پر تھیں۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ اب تو ہماری کشتی ضرور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تباہ ہو جائے گی۔ بس ہم نے نقش نالین کے ساتھ توسل کیا تو اللہ نے ہمیں اس مشکل سے رہائی عطا فرمائی۔ اسی طرح مجھ سے ایک سکہ شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اسے ایک شدید مرض لاحق ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ قریب المرگ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ نقش نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا اور وہ اس کی برکت سے شفا یاب ہو گیا۔ امام مکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بعض قابل اعتماد احباب نے بتایا کہ انہوں نے کئی دفعہ ایسے ممالک کا سفر کیا جن کے راستوں پر چوروں رہزنوں کا ہر وقت خوف رہتا تھا اور عام طور پر ان کی لوٹ مار سے کوئی بھی مسافر نہیں بچتا تھا، مگر چونکہ ان کے پاس نقش نالین پاک تھا کئی مرتبہ ان کا سامنا چوروں کے ساتھ ہوا، لیکن اس نقش کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ اس بحث سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشیاء کی تعظیم و تکریم ہی زندگی کا حقیقی سرمایہ ہے۔ جیسا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔